وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 103 آیت نمبر 111. آج کے درس کا موضوع دلی طور پر کیا ہم اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر. بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے. تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے. بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے. کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 111 لفظی ترجمہ. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے لیکن وہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. یعنی یہودی کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے. تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی آرزویں ہیں. قل ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنی دلیل اس بات پر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. سامعین کرام، یہ جو یہ ایک خیال ہے، یہ مختلف لوگوں کے مختلف خیال ہیں، اور دنیا میں یعنی جو بنی اسرائیل جو تاریخی لحاظ سے ایک بہت لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دیے رکھی اور نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رکھا، تو وہ بنی اسرائیل تھے. انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بنی اسرائیل کون تھے؟
یہ پیغمبر کی اولاد تھے. آپ کو معلوم ہے حضرت ان کی ابتدا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور وہ گئے مصر میں اور مصر میں آباد ہو گئے اور 500-600 سال جو ہے ان کی بادشاہی رہی. تو اس لحاظ سے پھر یعنی بنی اسرائیل کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی. اور پھر ان کا یہ کہنا بھی تھا، چونکہ یہاں بھی مروجہ آج بھی سامعین کرام کہ کسی پیر صاحب کے بیٹے کو ہی ان کی گدی پر بٹھایا جاتا ہے، وہ چاہے جیسا بھی ہو. اور گدی نشین ایک عام لقب ہے، مجھے تو زیادہ واقفیت ان کے بارے میں نہیں ہے لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ پیر صاحب کا بیٹا ہی ان کا جانشین ہوگا، اور وہ اگر مختلف جانشین ہو تو وہ سب سے بڑا ہوگا اور اس کے پاس اختیار ہوگا. تو بہرحال بعض یعنی ایسا ہے آپ آج طور پہ، بہرحال اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہا ہے یہاں پہ کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، یعنی محض ایک نسل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے. آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ جنت کا حقدار میں ہوں، یا پیغمبر کی اولاد ہونے کی وجہ سے تم یہ سمجھتے ہو، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ میں جنتی ہوں. اور یعنی اور کوئی چیز جنت میں داخلے کے لیے تمہارے نظر میں یہی دلیل ہے کہ تم پیغمبر کی اولاد ہو یا تمہارا نسب جو ہے وہ ایک پیغمبر سے ملتا ہے، تو ایسی بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 112 میں اس کی نفی فرما رہے، بلا نہیں، یہ تصور غلط ہے، تمہاری یہ دلیل غلط ہے، تمہارے پاس کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے. اور اسی بنا ایک نسلی تفاخر کی بنا یہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بھی انکار کیا. یعنی یہ بھی مین وجہ یہ بھی تھی، ضد حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. یہ ان کی طرف سے ایک حسد تھا باوجود اس کے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. تو ضد اور ہٹ درمی، باغیم بینہم، بغاوت، ضدم ضدی، ہٹ درمی، یہ تمام وجوہات ہیں سامعین کرام اور اس بنا. لیکن اصل ہوتی ہے شروعات کسی اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو غلط فہمی ان تمام چیزوں کو جنم دیتی ہے، ان تمام خیالات کو یا گمانات کو ایک غلط فہمی جنم دیتی ہے. اور یہ غلط فہمی تو ہمیں بھی لگ گئی ہے. آپ اگر دیکھیں اپنے معاشرے کا احتساب کریں، مسلم امہ کا، اس کو ایک غلط فہمی لگ گئی ہے کہ میں تو امتی ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میں بخشا جاؤں گا. یعنی وہ ایک نعت بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم. اب یہ اپنا درجہ اتنا بڑھا لینا ان کی وجہ سے کہ بس جنت کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھ لینا، اصل میں یہ غلطی تو ہمیں بھی لگ گئی ہے. اور دیکھیں قرآن کی ہر آیت میں نے آپ کو کہا ہے کہ اپنے لیے ہم سبق لیں گے. اللہ کے نزدیک بخشش کی وجوہات کچھ اور ہیں، لیکن ہم نے اپنا معیار جنت میں دخول کا کچھ اور بنا رکھا ہے. یہ میں آپ سے مخاطب ہوں، یعنی مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ یہود اور نصارہ تو یہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار. اب یہ یعنی کچھ ایسے حالات ہیں یا کچھ ذہن سازی ہماری ایسی کی گئی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے سامعین کرام. دیکھیں ایک ڈاکٹر کے 4 بیٹے ہیں، ڈاکٹر پڑھ لکھ کے اعلیٰ ڈاکٹر بن گیا. اب مجھے آپ بتائیں کہ ABCD یا XYZ تین چار اس کے بیٹے ہیں، کس بیٹے کو آپ ڈاکٹر کہیں گے؟ کسی کو بھی نہیں کہیں گے جب تک وہ ڈاکٹری کا امتحان پاس نہ کر لے، جب تک اس کے لیے محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، کسی کو بھی ڈاکٹر نہ کہیں گے.
ہر معاملے میں ایسا ہے. ایک پرنسپل ہے اسکول میں، اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے اسکول میں، اس کا ایک لاڈلا بیٹا ہے. چلیں 3-4 بیٹوں کو چھوڑیں، ایک بیٹا ہے لاڈلا، لیکن کیا آپ اس کو بھی پرنسپل کہیں گے؟ کہ کوئی ایک غلط فہمی ہمارے اندر بھی پنپ رہی ہے، ہمارے ذہنوں میں پنپ رہی ہے. دیکھیں ہمارے ذہنوں میں، مجھے بھی یعنی میں آپ ہی لوگوں کے درمیان رہتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں. کلمہ ہم نے پڑھا ہے، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے، ہمارے جنت میں دخول کے لیے، اور کوئی بھی نہیں جائے گا. ہمارے اپنے خیال سے کوئی بھی نہیں جائے گا، صرف ہم جائیں گے. یہ تصور جو ہے یہ یہودیوں کا بھی تھا اور عیسائیوں کا بھی یہی، ابھی بھی یہی ہے. یہودی کہتے ہیں تو ہم، عیسائی کہتے ہیں تو ہم. اس وقت عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے بڑی ہے، زیادہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کا کفر ہم پر واضح ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی، آخری نبی سے انکار کیا ہے، قرآن کو وہ نہیں مانتے. تو لیکن اس کے باوجود ان کی تعداد بڑی ہے اور جو بھی ہے. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، عیسائیوں کو چھوڑ دیں، اپنی بات کر رہا ہوں. ہمارے اندر بخشش کا معیار کیا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہو، مسلمان کے گھر میں یا پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا بس آپ جنتی ہیں. اور زیادہ کچھ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ چند غوطے لگا لیں گے دوزخ میں، پھر واپس آ جائیں گے. یعنی آخر کار ہمارا ٹھکانہ جنت ہے. یہ بات غلط ہے سامنے کرام. یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن گناہگار ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے اور ان کے اعمال میں کچھ گناہ موجود ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ رکھا ہے کہ میں بالآخر تمہیں میں جنت میں داخل کروں گا. لیکن ہماری کیفیت تھوڑی مختلف ہے اگر آپ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. دراصل ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اتنی حد تک تو یہ بات درست ہے. یہ بھی درست ہے کہ ہم اسلام کے کچھ افعال و اعمال کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کی حقیقت کو نہیں جانتے. اور یہاں میں یہ بھی کہہ دوں سامعین کرام کہ اسلام جو ہے یہ تو ایک تحریک ہے، یہ تو ایک اعلیٰ مقصد کی طرف آپ کو دعوت بھی دیتی ہے اور اس راستے پر چلنے کا آپ کو کہتی بھی ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور دیگر راستوں پر نہ چلو. لیکن ہم تو سوائے اللہ کے دیگر تمام راستوں پر چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. کہ تم یعنی یہ میرا راستہ ہے، جو اسلام ہے، دین اسلام ہے، یہ میرا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، اسی پر چلو، اور دیگر غلط راستوں پر نہ چلو. اگر چلو گے تو تم سے سیدھا راستہ رہ جائے گا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے. تو یہی ہے. تو یعنی دیکھیں مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں. مسلمان وہ شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا ہو، جو کلمے کی حقیقت جانتا ہو. یہ مطلب مختصر طور پہ جو اپنے ہوش و حواس سے اسلام کی دعوت کو جس نے قبول کیا ہو اور یہ کہا ہو اپنے یعنی سب کچھ سمجھ کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ سمجھتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر سمجھ گیا تو اسے قبول نہیں کرتا، کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو. دعوت اللہ ہے نا سامنے کرام. تو دعوت اللہ کو یعنی دنیا کی طرف سے نظریں ہٹا کر
آخرت کو اپنی منزل بنانے کے لیے اگر کوئی شخص تیار نہیں ہے اور اللہ کا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، اور اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ آیت نمبر 112 میں اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ تو لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام وہ ہے جو ہم سوچ سمجھ کے قبول کریں۔ روایتی طور پہ بنا کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی چیز کی حقیقت جانے بغیر آپ جو بھی کریں گے، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی نیت کے، اگر آپ کوئی کام کریں گے وہ کام آپ سے نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیں، دین کا ایک مسلمہ اصول ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی نیت کو دیکھ کر اسے قبول کرتا ہے۔ آپ اسلام کا جو کچھ آدھا تیا پانچا آپ نے کیا ہوا ہے معاذ اللہ، تو اس کی نیت تو آپ کی اللہ نہیں ہے، یعنی آپ اللہ آپ کا نہ محبوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ آپ کو مطلوب ہے۔ آپ کو مطلوب کیا ہے؟ ظاہر دنیا ہی کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور دنیا ہی آپ کی منزل ہے۔ یہ یعنی میں آپ کو مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ رہا بلکہ دھوکے سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، دھوکہ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو لگ گیا تو یہ چیز یعنی چھوٹا دھوکہ لگ گیا تھوڑا نقصان ہوگا، بڑا دھوکہ لگ گیا بڑا نقصان ہوگا۔ ہمیں تو ایک بہت بڑا دھوکہ لگ گیا ہے، بہت بڑا دھوکہ دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں۔ اور دھوکہ کیا ہے کہ یہی اصل زندگی ہے، یہی دنیا ہے، دنیا کی کامیابی اصل ہے، اور دنیا ہی کے پیچھے ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور دیکھیں، اس دھوکہ یہ ایسا دھوکہ ہے، بعض برائیاں جو ہیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتی، اور بعض برائیاں وہ یعنی ایک چیز کے مقصد کو سرے سے ختم کر دیتی ہیں۔ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ہم اسلام کی بنیاد کو سمجھے ہی نہیں ہیں، نہ ہم اس کو قبول کرنے، اگر سمجھ گئے تو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا سے رخ پھیر کر اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات میں ببانگ دہل کر رہا ہوں، بالکل واضح طور پہ کر رہا ہوں۔ ایسا کرنا غلط ہے، آپ کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ ایک درخت ہے، اگر آپ اس کی شاخ تراشی کر لیں گے، ایک آم کا درخت ہے، مالٹے کا درخت ہے، تو شاخ تراشی کر لیں گے، ساری شاخیں کاٹ دیں گے، آنے والے موسم میں اس کی پھر سے شاخیں نکل آئیں گی اور وہ پھر ہرا بھرا ہو جائے گا۔ تو آپ نے اوپر سے یعنی شاخ تراشی کی ہے، اوپر سے کاٹا ہے، جڑ کو کچھ نہیں کہا ہے۔ لیکن اگر آپ جڑ کو کاٹ دیں گے، درخت کو جڑ سے کاٹ دیں گے، تو وہ درخت جو ہے پھر ہرا نہیں ہوگا، اور پھر یعنی ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، وہ تو پھر ایک لکڑی رہ جائے گا اور آہستہ آہستہ سوکھ کے بس۔ تو یہ دراصل ہم نے یعنی اپنے اگر وار کیا ہے، یعنی یہ ایک ذہنی خلفشار ہے ہمارا، ذہنی یعنی ذہنی طور پہ ہم نے اپنی جڑوں پر وار کیا ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو سوچ اس وقت ہم نے اپنائی ہوئی ہے، یہ دراصل ہم نے اپنے جڑوں پر وار کیا ہے، دین کی جڑ پر وار کیا ہے۔ اور دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا بھی رہا ہوں کہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اگر آپ نے بنیادی کلمہ ہی غلط پڑھ دیا تو دین تو پھر قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں صاحب کرام، یعنی زبان حال سے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پہلے ہو سکتا ہے میرے سامعین میں کچھ نیا انٹری ہو یا کوئی ایک پہلی مرتبہ سننا ہو، تو الہ کی میں آپ کو بات بتاؤں۔ الہ وہ ہستی جس کی آپ بات مانیں بلا چون و چرا۔
اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کی بات مان لینا اس کو وہ آپ کا معبود بن گیا. یعنی اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کی بات ماننا شروع کر دی اور کسی اور کے علاوہ کسی کے کہنے پر زندگی گزارنے لگے، وہ آپ کا معبود ہو گیا، خدا ہو گیا. یعنی جیسا کہ نفس ہے، اکثر ہم لوگ نفسانی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں اور زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، تو نفس جو ہے ہمارا معبود بن جاتا ہے ایسی صورتحال میں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو جگہ بتایا ہے قرآن میں کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ، اور یہ گمراہ ہو گیا ہے اور اس کے سماعت پر مہر لگا دی گئی ہے اور اس کی بصارت پر پردے ہیں. تو یہ مطلب اگر آپ نے غیر اللہ کو معبود بنا لیا، اور دیکھیں ایک بڑا ہمارا قصور جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف کر لیا ہے. یعنی لگانا تو دل ہمیں اللہ سے چاہیے تھا، اللہ کو دل میں لانا چاہیے تھا اور اللہ کی محبت کو شدید سے شدید تر کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے دنیا سے دل لگا لیا. دنیا سے دل لگا لیا، یہ تو ضرورت تھی ہماری، ہم نے اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا. دوبارہ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ دنیا تو ہماری ضرورت تھی، اس کو استعمال یعنی اللہ کو نیت یعنی اللہ کو منزل بنا کے دنیا کو اگر آپ استعمال کرتے اللہ کے واسطے اور ہر کام میں آپ کے للہیت ہوتی تو آپ قرب خدا کو حاصل کر لیتے، آپ اللہ کو اپنے سامنے پا لیتے. لیکن آپ نے اللہ سے اپنا رخ پھیر کے اور دنیا کو منزل بنا کے دنیا کی محبت کو دل میں جگہ دے دی. آج دیکھ لیں، آج ہمارے دل جو ہیں وہ دنیا کی محبت سے آباد ہیں، غیر اللہ کی محبت سے ہمارے دل یاد ہیں اور خالی ہیں، تو اللہ کی محبت سے ہمارے دل خالی ہیں. یہ زبانی دعویٰ کرنے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا، حقیقی مسلمان. اور قرآن نے تو اس بارے میں بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ اعراب آتے ہیں، وہ اے رسول آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ ان سے کہیں لم تؤمنو، تم ایمان مومن ہرگز نہیں ہو، کیونکہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. ہمارے تو دل میں دنیا ہے، یہ ایک بالکل واضح بات ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ہمارے دل تو دنیا کی محبت، ظاہر کی محبت سے آباد ہے. اور اللہ کی اب ظاہر ہے کہ دو محبتیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو محبتیں تو سما نہیں سکتی. دنیا کی محبت آپ خود دیکھ لیں، اپنے دل کا اندازہ لگا لیں کہ آپ کو محبوب ترین چیز جو ہے وہ دنیا ہے یا اللہ ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی آپ یعنی دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ میرا محبوب واحد جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو اس صورت میں اسلام کا دعویٰ یا اپنے آپ کو مومن سمجھنا یہ ایک ایسی بات ہے جو بہت بڑی غلط فہمی پر مشتمل ہے. آپ کو اگر یہ غلط فہمی ہو گئی ہے تو آپ کو اس غلط فہمی سے نکلنا ہوگا. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے آسان ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کون ہوں، میں نے جانا کہاں ہے، میری منزل کیا ہے. اللہ ہماری منزل ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہماری ضرورت ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی ہماری ضرورت ہے. یہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ ہے اور عبادت بندگی یہ اس کا تقاضا ہے. یعنی اس جس منزل تک آپ نے پہنچنا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ اقرار کر لیں دل و جان سے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا میرا کوئی نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو محبوب ہے وہ تو ظاہر ہے، باطن نہیں ہے. دیکھیں میں نے دنیا کے الفاظ کو ظاہر تک محدود کر دیا ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے.
اس میں بہت سی چیزیں آپ کو محبوب ہوں گی. مال اور اولاد اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش کہا ہے اسے، اور پھر اس کو آپ کی اولاد اور آپ کی جوڑا یہ آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں بسا اوقات. تو ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ عدو لکم، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، تو ڈرو ان سے. تو بہرحال ہم نے تو ڈرنا ورنا کیا ہے، اس کو تو ہم نے ان سب مال اولاد اور اپنے ساتھی جو ہمارے ہیں تو اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا ہے کہ ہیں تو آپ ہیں. دنیا، اے دنیا ہو تو تم ہو، اے پیسہ ہو تو تم ہو، اے مرتبہ ہو تو تم ہو، اے کرسی ہو تو تم ہو. اور یہ سارے مطلب اسی کے پیچھے، وہ کہتے ہیں نا دولت عزت شہرت سب اسی کے پیچھے بھاگ رہے. اور شہرت آپ دیکھیں، یعنی لوگ تو شہرت کے بھی بڑے بھوکے ہوتے ہیں. بہرحال اس کی میں تفصیل نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھنا ہوگا. اب یہود و نصارہ کا خیال یہ تھا، وہ تھے اصل میں مسلمان لیکن اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے تھے. بات تو صرف اتنی تھی. دیکھیں تقاضے ہوتے ہیں ہر چیز کے. کلمہ طیبہ ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے. ہمارا ان کے دین میں تو کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی دین اسلام تھا، ہم بھی دین اسلام کے فالوور ہونے کے دعوے دار ہیں. لیکن انہوں نے بھی توحید کا تقاضا پورا نہیں کیا. ہم بھی یعنی عملی طور پہ ہمارا معبود نہ اللہ ہے نہ بنانا چاہتے ہیں. ہمارا مقصود یعنی ہماری زندگی نہ اللہ کے لیے ہے نہ اللہ کو ہم زندگی کا مقصود بنانا چاہتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصود تو ظاہر ہے سامنے کا. یہ بات تو میں بڑی کھل کے کہتا ہوں، بڑی تسلی سے کہتا ہوں. آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کا مطلب یہ امت مسلمہ نہیں کہہ سکتی کہ لا الہ الا اللہ. یہ زبانی دعویٰ تو آپ کر لیں گے، لیکن حقیقی میں آپ کا معبود نہ اللہ ہے نہ آپ بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ معبود کا معنی سمجھے تو نہ محبوب اللہ ہے نہ آپ بنانا چاہتے ہیں، نہ مقصود اللہ ہے آپ کا نہ آپ اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. تو دیکھیں یہ پھر آرزویں رہ جاتی ہیں. حقیقت تو یہی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. ابھی 112 نمبر کی آیت میں بہت اچھی طریقے سے وضاحت ہو جائے گی، لیکن میں اس میں بھی کہہ رہا ہوں یعنی 111 نمبر کہ یہ غلط فہمیوں سے آپ کو نکلنے کی ضرورت ہوگی. انہیں بھی غلط فہمی لگ گئی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جنتی ہیں. ہمیں بھی یہ غلط فہمی لگ چکی ہے کہ بھئی اسلام سے تو اب ہمیں کوئی مائی کا باپ نہیں نکال سکتا، ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں. اب یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کہ میں نے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن امید ہے یہ غلط فہمی آپ کی دور نہیں ہوئی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں ہم حقیقی مومن نہیں ہیں، بس میرا یہ ماننا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. اور وہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ ایمان جب تک دل میں نہ ہو تو آپ مومن نہیں ہیں. مسلمان تو ہو سکتے ہیں، اور یعنی شریعت میں بھی یہی ہے کہ یعنی شریعت تو اتنا بھی ہے کہ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. کوئی اگر تمہیں سلام بھی کرے نا اجنبی، تو اس کو یہ مت کہنا کہ تم مسلمان نہیں ہو. اس کو مسلمان سمجھنا، اس کو یعنی جب تک وہ خود اپنے کفر کا دعویٰ نہ کر دے تو اسے تم مسلمان سمجھنا. ہر کلمہ گو مسلمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس پر ظاہر میں کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. لیکن اللہ کے نزدیک ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان ہے، جن کا مقصود اللہ ہے، جن کا معبود اللہ ہے، جن کا محبوب اللہ ہے. ہمارا تو نہ مقصود اللہ ہے، نہ محبوب اللہ ہے، نہ معبود اللہ ہے. آپ دیکھیں نا، یعنی آخری لفظ کے طور پہ، آخری جملے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی بندگی آپ کو کتنی بھاری گزرتی ہے. اللہ، خالص اللہ کی بندگی اور اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، یہ آپ اس کا اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے.
آپ کو بڑی مشکل لگتی ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کہ اللہ آپ کا نہ مقصود ہے نہ معبود ہے. جب مقصود اللہ نہ ہو تو وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ترجمہ سنا دیں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن وہ جو یا تو یہودی ہو یا عیسائی ہو. یعنی یہودی کہتے ہیں کہ ہم ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ہیں. تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں ہیں، یعنی خام خیالی ہے، جس طرح کہ ہم خام خیالی میں مبتلا ہیں. قل ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا. یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.